السلام علیکم۔ سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کے ایک مشیر تھے جن کا نام رابرٹ کرین تھا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا نام فاروق عبدالحق رکھ لیا تھا۔ ان کے بارے مزید جاننے سے پہلے ان کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک قانونی مباحثہ کر رہے تھے۔ یہودی قانون کے ایک پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی گفتگو کی باری آئی تو اس نے بولنا شروع کیا اور اپنی گفتگو میں اسلام اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے لگا۔ جب اس کی دشنام ترازی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے خاموش کرانے کی ٹھانی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو امریکی آئین میں وراثت کے قانون کا حجم معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ 8 جلدوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا، اگر میں آپ کے پاس اسلام کا دیا گیا وراثت کا ایسا قانون لاؤں جو صرف 10 لائنوں سے زیادہ نہیں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ اس نے کہا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وراثت کا اتنا لمبا چوڑا قانون صرف 10 لائنوں میں سما دیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سے وراثت کی آیتیں نکالیں اور اسے پیش کر دیں۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام قریبی رشتہ داروں کا اتنے اختصار کے ساتھ احاطہ کر لے کہ کسی کو بھی نہ چھوڑے اور پھر ان کے درمیان اتنی عادلانہ وراثت تقسیم کرے کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہ ہو۔ پھر اس یہودی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین یعنی فاروق عبدالحق صاحب سنا ہے کہ ابھی حیات ہیں۔ ان کی عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق امریکہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں مگن ہیں۔ ان کا قبول اسلام کا واقعہ بھی خاصا دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سنیے کہ ان کا پروفائل کیا ہے۔ انہوں نے عوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر بین الاقوامی قانون میں PhD کی، پھر وہ ہارورڈ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء کے صدر بن گئے۔ بعد ازاں وہ امریکی صدر نکسن کے مشیر برائے امور خارجہ تعینات ہوئے۔ وہ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے۔ انہیں امریکہ میں سیاسی امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ امریکہ میں مرکز تمدن و تجدید کے بانی بھی ہیں۔ وہ 6 زندہ زبانوں میں روانی سے بولتے ہیں۔ وہ اسلام کی طرف اس طرح آئے کہ ایک دن امریکی صدر نکسن نے اسلامی اصول و قواعد کے بارے میں پڑھنا چاہا، لہذا اس نے CIA سے کہا کہ میرے لیے اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تیار کر دیں۔ انہوں نے اپنے صدر کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک تحقیقی مضمون تیار کیا، لیکن وہ قدرے لمبا تھا۔ اس نے اپنے مشیر رابرٹ کرین سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ تیار کر دیں۔ رابرٹ نے اس مضمون کو پڑھا اور صدر کو اس کا خلاصہ کر کے دے دیا، لیکن اس مضمون کے مندرجات نے رابرٹ کو اسلام کے متعلق مزید تحقیق پر مجبور کر دیا، لہذا وہ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلامی سیمینارز اور کانفرنسز میں شرکت کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پوری ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ان کے قبول اسلام کی خبریں پھیل گئیں۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنا اسلامی نام فاروق عبدالحق رکھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بطور قانون کا طالب علم ہونے کے مجھے اسلام میں وہ تمام قوانین ملے جن کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن مجھے ان کے قوانین میں ایک بار بھی لفظ عدل نہیں ملا، تاہم مجھے یہ لفظ اسلام میں کثرت سے ملا ہے۔ انہوں نے 1981 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاروق رکھا، جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عدل کے امام تھے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔